بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا اعلان جس طرح عالمگیر سطح پر مختلف طریقوں سے ہوا اس کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ ویڈیو اس سلسلے کی تیسری اور آخری ویڈیو ہے۔ ناظرین کرام، عمر بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں ایک مرتبہ جب حج کے لیے گیا تو مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران خواب میں ایک روشنی دیکھی جو کعبہ سے طلوع ہوئی اور یثرب کی پہاڑیوں تک پھیل گئی۔ اس روشنی سے آواز آئی، ظلمتیں دور ہو گئیں، روشنی چمک اٹھی، خاتم الانبیاء مبعوث ہو گئے۔ پھر دوبارہ چمک ظاہر ہوئی، اس چمک میں مجھے ہیرا کے محلات نظر آنے لگے اور مدائن جگمگا اٹھا۔ اس نور سے پھر ندا آنے لگی، اسلام ظاہر ہو گیا، بت توڑ دیے گئے اور صلہ رحمی کا آغاز ہو گیا۔ یہ خواب دیکھ کر میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا، لوگوں سے اپنا خواب بیان کیا اور کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان قریب قریش میں کوئی عظیم واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ بہرحال ہم حج کے بعد اپنے گھروں کو واپس چلے آئے۔ کچھ ہی دنوں بعد مکہ مکرمہ سے ایک شخص آیا اور اس نے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں احمد مصطفیٰ نامی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ سن کر میں مکہ گیا، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اپنا خواب بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا، عمر بن مرہ میں ہی تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں انہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، خون ریزی سے منع کرتا ہوں اور صلہ رحمی، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت، بتوں کو چھوڑنے، حج کرنے اور روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ جس نے میری دعوت پر لبیک کہا اس کے لیے جنت ہے اور جس نے نافرمانی کی اس کے لیے جہنم ہے۔ اے عمر بن مرہ، تو بھی ایمان لے آ تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے۔ میں نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ میرا باپ ایک بت کا خدمت گزار تھا۔ اسلام لانے کے بعد میں نے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ نعتیہ اشعار پڑھتے ہوئے حاضر ہوا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ حق ہے اور میں پتھر سے تراشے ہوئے خداؤں کو سب سے پہلے چھوڑنے والا ہوں۔ میں کمر ہمت کس کر ویرانوں اور سخت زمینوں کو طے کرتا ہوا آپ کی طرف ہجرت کر آیا ہوں تاکہ مجھے صحبت میسر آ جائے، اس کی جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنے والد کے لحاظ سے بھی تمام لوگوں میں افضل ہے اور جو اوپر والے بادشاہ کا نمائندہ اور رسول ہے۔ یہ اشعار سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محظوظ ہوئے اور فرمایا، خوش آمدید عمر بن مرہ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی قوم کے پاس جانے کی اجازت مرحمت فرمائیے تاکہ میں انہیں اسلام کی دعوت دوں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر میرے ذریعے مہربانی فرما دے، جس طرح اس نے مجھ پر آپ کے صدقے احسان فرمایا۔ آپ نے بخوشی اجازت دیتے ہوئے یہ ہدایت بھی دی، نرمی اختیار کرنا اور ہمیشہ سچی بات کہنا، بدخو، متکبر اور حاسد نہ بننا۔ عمر بن مرہ کی تبلیغ سے ایک آدمی کے سوا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ عمر بن مرہ ان سب کو ساتھ لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے تو جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے، سب کو مرحبا کہا اور دولت اسلام سے مشرف ہونے پر مبارکباد دی۔ اس طرح کے گوناگو واقعات سے تاریخ کا دامن بھرا پڑا ہے، مگر ہم انہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔